بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، یہ ابھی میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یہ سورہ آل عمران کی 28ویں آیت ہے. آج سورہ آل عمران پڑھی گئی، اس کے بہت سے آیات پڑھے گئے، بلکہ سورہ آل عمران آج ختم کر دی گئی. اس کی 28ویں آیت ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں. فرماتے ہیں لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مؤمن کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ مؤمنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ، اور جو ایسا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، ہاں اس کا ایسا کرنا اپنے بچاؤ کے لیے ہے تو ٹھیک ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے، اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے تمہیں ڈراتے ہیں. واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں پر مہربان ہے. بزرگان محترم، قرآن کریم میں یہ اور اس طرح کی اور بھی آیات ہیں جن میں مؤمنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی زیادہ کرنے سے منع کیا گیا ہے. مؤمن کا دوست مؤمن ہی ہو سکتا ہے، مؤمن کا دوست کافر نہیں ہو سکتا ہے. مؤمن کو اگر دوستی کرنی ہے تو مؤمن بندے سے کرنی چاہیے، کافر سے نہیں. یہ اور اس طرح کے آیات ایک طرف ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کافروں کے ساتھ معاملات، آپ علیہ السلام کا حسن سلوک، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کفار کے ساتھ برتاؤ. ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف قرآن کی یہ آیتیں ہیں. ظاہری طور پر طائرانہ نظر جو لوگ ڈالتے ہیں قرآنی آیات پر، سیرت پر، ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. سیرت کا بغور مطالعہ کرنے سے اور قرآن کریم پر گہری نظر ڈالنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوستی کی تھی وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے، اور یہ اور اس طرح کی آیتیں بھی اپنی جگہ صحیح ہیں. آپ علیہ السلام کی احادیث اور ان کی تشریحات کو رکھ کر فقہائے کرام نے دو آدمیوں کے تعلقات کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. دو افراد یا 2 جماعتوں کے آپسی تعلقات 3 طرح کے ہیں. ایک یہ ہے کہ دلی دوستی، دل سے محبت کرنا. دوسرا یہ ہے کہ دل سے محبت نہیں ہے بلکہ انسانیت کی بنیاد پر دوستی ہے. تیسرا یہ ہے کہ ظاہری طور پر دوستی کا اظہار، دل سے بھی محبت نہیں، انسانیت کی بنیاد پر بھی نہیں، بلکہ محبت کا اظہار تو ہے لیکن دل سے نہیں. چوتھی شکل یہ ہے کہ معاملات آپس میں کر رہے ہیں. پہلی شکل یعنی دل سے دوستی، وہ مسلمان کے علاوہ کسی غیر مسلم سے کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں منع فرمایا ہے کہ آپ کسی کافر سے، کسی غیر مسلم سے دلی دوستی نہیں کر سکتے ہیں. اس سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ ایسا کرے گا اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور آگے چل کر کے فرمایا کہ اگر کوئی اس طرح کی دوستی کرتا ہے اور
کسی کے پوچھنے پر یہ کہتا ہے کہ میں دل سے دوستی نہیں کرتا ہوں، ظاہر میں کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، تم اپنے سینوں میں جو بھی چھپاؤ گے، جس چیز کو بھی ظاہر کرو گے، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اس لیے یہ بہت خطرناک چیز ہو جائے گی کہ ہم کسی مسلم غیر مسلم سے ہم دلی دوستی کریں۔ دلی دوستی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے سارے راز بتائے۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی غیر مسلم سے دوستی ہو جاتی ہے تو ہم اپنی برادری کی ساری باتیں بتا دیتے ہیں اس سے۔ دوستی تو دور کی بات کرتے کرتے بہت سارے غیر مسلم ہمارے ذہن کی ساری باتیں نکال لیتے ہیں۔ حجام کی دکانیں ہیں، آپ جائیں وہ بال نہیں اتارتا ہے، بال کے ساتھ ساتھ آپ کے دماغ کی ساری چیزیں اتار لیتا ہے، ساری باتیں ہمارے سارے راز اس کے پاس اگل کے آ جاتے ہیں۔ سب جتنے دکاندار ہیں ان سب کو ان کے پاس جا کے معلوم کرو، ہماری ساری باتیں ان کو معلوم ہیں۔ یہ ایک مسلمان کے لیے، ایک مسلمان کے شان نہیں ہے اس طرح کی دلی دوستی کرنا۔ دوسرا نمبر جو ہے، دلی دوستی نہیں بلکہ انسانیت کی بنیاد پر ہمدردی کرنا، جسے کہتے ہیں پہلی قسم کو کہتے ہیں موالات، یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری قسم ہے اسے کہتے ہیں مواسات، انسانیت کی بنیاد پر ہمدردی کا غمخواری کرنا، ہمدردی کرنا، نفع پہنچانا انسانیت کی بنیاد پر۔ اس کے سلسلے میں قرآن کریم میں ایک آیت ہے 28ویں پارے میں جا کر کے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ جن لوگوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، جن لوگوں نے تم پر ظلم نہیں کیا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا۔ تو یہ انسانیت کی بنیاد پر اگر ہمدردی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے لوگوں کے ساتھ کر سکتے ہیں جو مسلمانوں کے دشمن نہ ہوں، نارمل کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، اسلام سے تعلق نہیں ہے، ان کے ساتھ آپ ہمدردی کر سکتے ہیں۔ یہ قوم ایسی ہے جو مسلمانوں کی دشمن ہے، ان کے ساتھ خیر خواہی ہمدردی کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے ظاہری طور پر محبت کا اظہار۔ اس کی شریعت 3 جگہوں میں اجازت دیتی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ آپ اسے دینی نفع پہنچانا چاہتے ہیں، کوئی غیر مسلم ہے، آپ اسے اپنا دین سمجھانا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ آپ اظہار محبت کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ظاہری طور پر دوستی کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز، کوئی غیر مسلم ہے، اس سے تمہیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اس کے سامنے ظاہری طور پر محبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ تمہارا مہمان بن کر کے آئے۔ ہم لوگ اپنی شادی بیاہ میں غیر مسلموں کو دعوت دیتے ہیں، وہ آتے ہیں، کھانے میں رہتے ہیں، ہم لوگ ان کو پوچھتے تک بھی نہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو بلا لیا اپنی دعوت میں، یہی بہت بڑا احسان ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تیسری قسم ہے، اس میں اظہار محبت کی اجازت ہے۔ وہ آپ کا مہمان ہے، مہمان کا اکرام آپ پہ ضروری ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ کافر ہے کہ مسلمان ہے۔ مسلمان کافر، اس میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو یہ تفریق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے ذخیرے سے حضرات فقہاء کرام نے یہ تقسیمیں نکالی۔ چوتھی چیز ہے معاملات، ان کے ساتھ معاملات کرنا، ان کے ساتھ لین دین کرنا، ان کے ساتھ تجارت کرنا، ان کے ہاں ملازمت کرنا یا ان کو اپنے ہاں ملازم رکھنا، یہ ساری چیزیں جائز ہیں جبکہ ان کا کاروبار سودی نہ ہو، غیر اسلامی نہ ہو، غیر شرعی نہ ہو۔ اگر شریعت سے مزاحم ہے، سودی کاروبار ہے، حرام کاروبار ہے، تب تو اجازت نہیں ہے، وہ اس کی الگ صورت ہے۔ جائز کاروبار میں ان کے ساتھ معاملات کرنے کی پوری اجازت ہے۔ تو یہ خلاصہ ہے۔ باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار اور مشرکین کے ساتھ جیسا برتاؤ فرمایا اس سے پوری تاریخ بھری ہے۔ تاریخ کی سب سے بڑی تاریخی ریکارڈ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کفار کے ساتھ جو فتح مکہ کے موقع پر کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار مکہ نے مکے سے نکال دیا تھا، نکالنے پر مجبور کیا تھا، آپ کو، آپ کے خاندان والوں کو، آپ کے ماننے والوں کو، آپ کے رشتہ داروں کو، سب کو نکالا تھا وہاں سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑی تکلیف کے ساتھ وہاں سے نکلے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ مکہ اگر دشمن مجھے نہیں نکالتے تو میں کبھی نہیں نکلتا۔ اپنے وطن سے آپ کو محبت تھی، ہر انسان کو محبت ہوتی ہے، لیکن اس محبت کا بھی ان لوگوں نے مقابلہ کیا اور اس محبت کی بھی پرواہ نہیں کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے ماننے والوں کو نکال باہر کیا، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں۔ طائف کے موقع پر آپ کو ستایا گیا، ہر طرح سے کفار و مشرکین کی طرف سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے ماننے والوں کو تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے، اور ایک طرف رؤسائے قریش اور کفار کے بڑے بڑے سرداران جمع تھے، کعبے کا احاطہ تھا، سب سر جھکائے تھے، سب کو اپنا پرانا ریکارڈ سب کو یاد آ گیا، سب کو اپنے پرانے برے اعمال سب کو یاد آ گئے۔ سب نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ہم نے اس طریقے سے محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو ستایا ہے، آج محمد کے ہاتھ میں سارا کنٹرول ہے، ہم سب اس کے حوالے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے ہمارے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ میرے سلسلے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ سب نے کہا کہ ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ اب ہمارے ساتھ اللہ کا اچھا معاملہ فرمائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں آج وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے سامنے کہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بھائیوں نے طرح طرح سے ستایا تھا، ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا حسد کی بنیاد پر، لیکن جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام عزیز مصر بنائے گئے، مصر کے بادشاہ بنائے گئے، اور ان کے سامنے ان کے بھائیوں کو لایا گیا اور ان کے بھائی سب ان کے سامنے مجبور ہو کر کے آ گئے، تو اس موقع پر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ان کی ساری شرارتیں سامنے تھیں، لیکن حضرت یوسف نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے ساتھ یہی معاملہ کر کے امت کو بتلایا کہ دشمنوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہونا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، تم پر کوئی گرفت نہیں۔ یہ اخلاق کا مظاہرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیرت میں جا بجا فرمایا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف اس کے فتح مکہ کے موقع پر ہوا، ایک مرتبہ خیبر کی ایک عورت تھی زینب بنت حارث، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کو دعوت کی تھی، دعوت میں سب شریک تھے، اس نے بکری کے ران میں زہر ملایا اور سب کے سامنے پیش کیا اور سب نے کھانا شروع کر دیا، سب کھا ہی رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تناول فرمانا شروع فرمایا، آپ نے بھی کھانا شروع کر دیا، آپ پر وحی کے ذریعے سے اشارہ ملا آپ کو کہ اس میں یہ گوشت زہر آلود ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا اور حضرات صحابہ کرام کو روکا اور سب رک گئے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اسے بلا کر کے، بہن تجھ سے میری کیا دشمنی ہے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ تم نبی برحق ہو کہ نہیں، اگر تم نبی برحق ہو تو تم یہ کھا نہیں سکتے۔ تو بزرگان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی معاف فرمایا۔ یہاں رک کر ایک بات غور کرنے کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، آپ غیب کی خبر آپ کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جن باتوں کو جو باتیں آپ کو بتلاتے ہیں انہی باتوں کا علم آپ کو ہے۔ آپ غیب داں ہوتے، آپ غیب سے واقف ہوتے، آپ غیب کی خبروں کو جاننے والے ہوتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ اتنی بڑی مشقت میں، اتنی بڑی مصیبت میں نہیں پڑ سکتے تھے۔ آپ کو پتہ نہیں چلا، بعد میں وحی کے ذریعے سے بتلایا گیا کہ اس میں ایک گوشت زہر آلود ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں عالم الغیب ہونے کا یقین کرنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ جس طرح غیب کا علم اللہ کو ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تھا، یہ غلط عقیدہ ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کے ساتھ ہمدردی کا
خوش خلقی کا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ فرمایا. جہاں جب بھی موقع ملا اپنے اچھے اخلاق کا ہی مظاہرہ فرمایا. ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے. صحابہ کرام کے ساتھ آپ کہیں تشریف لے گئے، سفر میں واپس ہو رہے تھے. آپ نے ایک درخت کے نیچے تھک کر کے آرام فرمایا. ایک شخص آیا، آپ کی تلوار درخت پہ لٹکی ہوئی تھی. ایک شخص آیا، اس نے دیکھا کہ محمد تنہا سو رہے ہیں، اچھا موقع ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے. اس نے تلوار ہاتھ میں لی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اڑانا ہی چاہتا تھا. تلوار اس نے سونت لی. اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے. اس نے پوچھا کہ من یمنعک منی، بتا تجھے کون بچا سکتا ہے مجھ سے؟ اس وقت میں ہوں، میرے ہاتھ میں تلوار ہے، تو اکیلا میرے سامنے ہے. آپ نے پورے جوش و جذبے کے ساتھ فرمایا اللہ. آپ کی زبان سے اس جلالت شان کے ساتھ یہ لفظ نکلنا اسے اتنا مرعوب کیا، وہ اس لفظ سے اتنا ڈر گیا، اتنا سہم گیا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی. پھر آپ نے اپنے ہاتھ میں تلوار لیا. پھر اس نے پوچھا کہ بتا تجھے کون بچا سکتا ہے؟ تو پریشان ہو گیا وہ اس کے ہاتھ سے کوئی جواب بن نہیں پڑا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بھی معاف فرمایا. یہ آپ کے اخلاق تھے دشمنوں کے ساتھ. آپ نے اخلاق میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی، کوئی کسر باقی نہیں رکھی. ہاں، دلی محبت سے، دلی دوستی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. ہمیں اس کا لحاظ کرنے کی ضرورت ہے. باقی آج کی جو باتیں، آج جو آیتیں پڑھی گئیں، ان میں سے 2 آیتیں دعا کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہیں. دعا کے طور پر ہم لوگ اسے استعمال کر سکتے ہیں. اس میں سے ایک جملہ ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. جب آپ کو اندیشہ ہو کہ آپ کے خلاف کوئی سازشیں کی جا رہی ہیں، آپ کے خلاف کوئی پلاننگ ہو رہی ہے، اپنے حلقے میں، دشمنوں کے حلقے میں، ہوتا ہے، انسان ہے سب، کبھی کسی کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں. اگر ایسا اندیشہ ہو تو اس کا ورد بہت مفید ہے کہ آپ اسے کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ ان کی چال سے، ان کے مکر سے آپ کی حفاظت کریں گے. اسی طرح آج کی آیتوں میں ایک آیت گزری ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ بھی بہت ہی شاندار وظیفہ ہے. آپ اسے مختلف لوگوں نے مختلف تعداد میں اسے پڑھنے کے لیے، بعض نے کہا کہ اول 11 مرتبہ درود شریف، پھر 313 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، پھر آخر میں 11 مرتبہ درود شریف. ویسے بھی چلتے پھرتے بھی کبھی بھی کوئی پریشانی ہے، دل بجھ رہا ہے، ڈوبا ہوا ہے، غم کی کیفیت ہے، کہ کوئی ناکامی کا اندیشہ ہے، ایسے موقع پر آپ دل سے کہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اور اللہ ہی بہترین ہماری مدد کرنے والے ہیں. یہ جملہ جتنا آپ دل سے کہیں گے، اللہ کی مددیں اتنی آپ کے ساتھ اللہ کی مددیں، نصرتیں شامل حال ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، اور آپ کو ایک طرح کا اطمینان اور سکون ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم سے ہمیں مکمل استفادے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.